اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، هو الرزاق ذو القوة المتین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کی رمضان نشریات، جو کہ رمضان کے نام سے عنوان سے جاری و ساری ہے، اس نشریات میں آج ہم جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیے ناظرین کرام، جب ہم کسی شخصیت پر گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس شخص کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ شخص پیدا کہاں ہوئے، ان کا نام و نسب کیا ہے، ان کا حسب نسب کیا ہے، ان شخص کی جن پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ شخص کس زمانے میں زندہ رہے، ان کے والدین کا نام کیا تھا، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان سب موضوعات پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس شخصیت پر بات کی جا رہی ہے وہ اسلام کے کس دور میں انہوں نے زندگی گزاری۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کی اخلاق، ان کے اطوار، ان کا کردار، ان کے اقوال اور ان کے معجزات، ان سب پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر بھی گفتگو کی جائے گی کہ اس شخصیت کی سیاسی وابستگی کیا تھی، اس شخص کی مذہبی وابستگی کیا تھی، ان پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ اسی طرح ان موضوعات پر بھی گفتگو کی جائے گی کہ اس شخص کی ازواج کتنی تھیں، اس شخص کی اولادیں کتنی تھیں، اس شخص کے اصحاب کتنے تھے، اور اس شخص کی شہادت یا وفات کس طرح سے واقع ہوئی، ان کا مرقد کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس مختصر سے پروگرام میں ان تمام موضوعات پر اگرچہ کہ گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن من جملہ فضائل کے عنوان سے اور داخل ثواب ہونے کے لیے ہم مختصر عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ان تمام موضوعات کے جن کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا، ان تمام موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے اور کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور کتب احادیث اور کتب تفاسیر اور کتب سیرت کا مطالعہ کریں تو مختلف مفسرین نے، محدثین نے، مورخین نے امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پر علیحدہ گفتگو کی ہے۔ بعض نے آپ کی کامل سیرت بیان کی ہے، یعنی ولادت سے لے کے شہادت تک اس میں تمام واقعات درج کیے ہیں۔ بعض نے آپ کی سیاسی حالات پر گفتگو کی ہے، علیحدہ سے کتابیں لکھی ہیں، مثلا صلح امام حسن پر باقاعدہ الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کے اقوال، آپ کے کرامات، آپ کے معجزات، آپ کا اخلاق، آپ کا اطوار، ان سب پر علیحدہ سے بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم غور کریں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پر باقاعدہ گفتگو کی گئی ہے کہ آپ کی والدہ گرامی اور آپ کے والد ماجد کے حالات اور احوال کیا تھے۔ امام کی زندگی کی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کی ولادت 3 ہجری میں ہوئی اور 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت ہوئی۔ 3 ہجری سے لے کے رسول اللہ کی وفات تک امام حسن مجتبیٰ رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد 40 ہجری میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تک امام حسن مجتبیٰ اپنے والد کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد 9 سال یا 10 سال با اختلاف روایات 40 ہجری سے لے کے 49 یا 50 ہجری تک، جب تک امام حسن کی شہادت ہوئی،
تو آپ بطور خلیفہ بطور امام فروکش رہے. خلافت ظاہری کا زمانہ امام علیہ السلام کی با اختلاف روایات 4 مہینے یا 6 مہینے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. اسی طرح جب ہم امامت کا زمانہ دیکھتے ہیں تو 10 سال کا زمانہ ہے اور 50 ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت ہے. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کی، اس حدیث میں رسول اللہ کا یہ جملہ ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جب ہم امام حسن کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جس میں امام حسن کا فقط تنہا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ امام حسن کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے. اور اس حدیث میں بھی ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ کا جملہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے. اس میں بیان کیا کہ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. اللہ اکبر. یعنی اگر اس حدیث کو کھولا جائے تو اس حدیث سے ہی بے انتہا مطالب اخذ کیے جا سکتے ہیں. صرف یہ نانا نے اپنے نواسے کے لیے جملہ نہیں کہا ہے، بلکہ ایک رسول ختمی مرتبت نے اپنے بعد آنے والے اماموں میں سے 2 اماموں یعنی امام حسن اور امام حسین کی امامت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ دونوں امام ہیں اور یہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ. ایک دوسری روایت میں بھی بیان کیا کہ ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. یہ دونوں امام ہیں، امام حسن اور امام حسین، چاہے ان میں سے کوئی ایک صلح کر لے چاہے ان میں سے کوئی ایک جنگ کر لے، دونوں امام ہیں، کاملاً امام ہیں. ٹھیک ہے، تو اس جملے سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی ان میں سے صلح کر لے، امام میں سے امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی ایک صلح کر لے تو بھی یہ قول رسول کے مطابق صحیح ہے، اور ان میں سے کوئی ایک جنگ کر لے جیسے کہ امام حسین نے جنگ کی تو بھی یہ قول رسول کے مطابق صحیح. جب ہم امام حسن کی سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ کے ساتھ امام حسن اور امام حسین کے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں تاریخ میں کہ جنہیں پڑھنے والے جو ہے وہ پڑھنے کے بعد لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، اس سے ان واقعات سے اخلاقی پہلو اور دروس بھی حاصل کرتے ہیں اور داد و تحسین بھی دیتے ہیں کہ کیا فضیلت والے یہ دونوں شہزادے تھے امام حسن اور امام حسین. روایت کا جملہ ہے کہ چلیں یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. بہت ساری روایت میرے ذہن میں تھی اس وقت. جب امام حسن اور امام حسین نے کہا جناب سیدہ اپنی والدہ سے کہ سب بچوں کے پاس جوڑے ہیں، صبح عید ہے اور ہمارے پاس جوڑا نہیں ہے، عید کا جوڑا ہمارے پاس نہیں ہے، تو جناب سیدہ، اب دیکھیے ایک ایک جملے میں فضائل کے پہلو ہیں. جناب سیدہ نے یہ جملہ کہا کہ بچوں تمہارا جو لباس ہے وہ درزی کے پاس ہے، خیاط کے پاس ہے، اور تمہارا لباس جو ہے وہ آ جائے گا. یعنی جناب سیدہ نے اگر یہ کہہ دیا، جناب فاطمہ الزہرا نے اگر یہ کہہ دیا کہ بچوں تمہارا لباس درزی کے پاس موجود ہے اور وہ آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے، کیونکہ خداوند متعال نے ان ہستیوں کو وہ ولایت عطا کی ہے، خداوند متعال نے ان ہستیوں کو وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ اگر یہ خداوند متعال سے کسی چیز کو طلب کرتے ہیں تو خداوند متعال انہیں یہ چیزیں فوراً عطا کر دیتا ہے. جب صبح ہوئی، دق الباب ہوا، کنیز نے دروازہ کھولا تو کہا کہ کون؟ کہا کہ انا خیاط الحسنین. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ میں خیاط الحسنین ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں، اور نئے لباس دیے. واقعہ صرف یہاں پہ تمام نہیں ہوا. رسول اللہ صبح تشریف لائے اور آنے کے بعد پوچھا جناب سیدہ سے کہ ان دونوں بچوں کے پاس یہ نیا لباس کہاں سے آیا؟ تو جناب سیدہ نے کہا کہ بابدن آپ کو نہیں معلوم؟ تو جناب رسول اللہ نے مسکرا کے جملہ کہا کہ جی ہاں مجھے معلوم ہے، کیونکہ جو خیاط الحسنین بن کر جبرائیل آپ کے دروازے پہ آئے تھے وہ اس کے بعد میرے دروازے پر مجھے سلام کرنے کے لیے آئے تھے اور مجھے بتا کر گئے کہ میں 2 لباس ان دونوں شہزادوں کے لیے لے کر آیا ہوں. تو جب مسجد میں تشریف لے گئے دونوں، اب دیکھیں حسن اور حسین دونوں بچے ہیں بھی، دونوں نے کہا کہ نانا جان ہمارے پاس نیا لباس ہے، مدینے میں ہر بچے کے پاس بھی نیا لباس ہے، لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے، جبکہ ہر بچے کے پاس سواری موجود ہے. تو رسول اللہ نے یہ جملہ کہا کہ نماز عید ہو لینے دیجیے، نماز عید کے بعد آپ کے لیے سواری کا انتظام بھی کروا دیں گے، مسجد کے اندر ہی کروا دیں گے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو حسن مجتبیٰ ایک دوش مبارک پر نبی کریم کے سوار ہوئے اور حسین شہید کربلا نبی کریم کے دوسرے دوش مبارک پہ سوار ہوئے.
تو کہا کہ یا رسول اللہ، اے نانا جان، سواری تو آ گئی، سواری موجود ہے، نیا لباس بھی موجود ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہماری سواری میں سے کوئی آواز نہیں آتی ہے. دیکھیں دوسرے بچوں کے سواریوں میں سے آواز بھی آ رہی ہے. تو نبی کریم نے یہ جملہ کہا، العف العف العف. کہا نانا جان ٹھیک ہے، آواز بھی آ رہی ہے، لیکن ہر سواری کی مہار ہے. مہار یعنی وہ رسی جس کے ذریعے سے سواری کو کھینچا جاتا ہے. تو نبی کریم نے کہا کہ ایک زلف نبی کریم نے اپنی حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں تھما دی اور دوسری زلف کا کچھ حصہ امام حسین کے ہاتھ میں تھما دیا. جب صحابہ نے دیکھا، اس واقعے کو دیکھا، تو کہا کہ اے حسن اور اے حسین، کیا بہترین آپ کی سواری ہے، کیا بہترین آپ کی سواری ہے، یعنی خاتم النبیین آپ کی سواری بنے ہوئے ہیں. تو نبی کریم نے سر اٹھانے کے بعد اپنے صحابی سے یہ جملہ کہا کہ یہ مت دیکھو کہ سواری کتنی اچھی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ دونوں سوار کتنے اچھے ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیے کہ سوار کتنے اچھے ہیں. سواری تو ہے ہی اچھی، لیکن سوار بھی بہترین ہے. تو ناظرین کرام، جب ہم انہی ائمہ علیہم السلام کی سیرت کو پڑھتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں بہت سارے دروس ان ہستیوں کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ہمیں ملتے ہیں. اگر ہم غور کریں، وہ واقعہ جو ہر مسلمان نے اور ہر شیعہ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ کس طرح سے ان بزرگ کی وضو کی اصلاح فرمائی. دونوں بچے کھڑے ہیں، امام حسن اور امام حسین، دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ وضو درست نہیں کر رہے ہیں. اب یہاں پر دو طرح کے ایٹیٹیوڈ ہمیں نظر آ سکتے ہیں. ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ ان بزرگ کے پاس جائیں اور آپ سے کہیں کہ آپ 70-80 سال کے ہو گئے ہیں اور آپ کو وضو کرنا نہیں آتا ہے، آپ کو افسوس، آپ پر حیف ہو، آپ پر افسوس ہو. دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں درس ہے. دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ امام حسن اور امام حسین نے ڈیسائیڈ کیا، یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں اور ان بزرگ کو ثالث بناتے ہیں اور ان بزرگ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے وضو کو چیک کیجیے اور بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کون سا بھائی وضو درست کر رہا ہے. جب وہ آیا، بزرگ سے کہا، بزرگ نے دیکھا، بزرگ نے خود محسوس کر لیا، انٹرنلی اپنے اندرون سے یہ فیصلہ کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ میرا وضو درست نہیں تھا، شہزادو آپ کا وضو درست ہے. دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے تبلیغ کا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی کام غلط ہو رہا ہے، درس کیا نکل رہے ہیں، سمجھ کیا رہے ہیں، سیکھ کیا مل رہی ہے ہمیں. اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کام غلط کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، غلط کیا جا رہا ہے، لیکن غلط کو غلط کس انداز میں کہا جائے، اس کے بھی ایٹیکیٹس ہیں جو ہمیں امام حسن اور امام حسین سے ملے. اسی طرح سے ادب اور آداب ہمیں رسول اللہ سے، جناب سیدہ سے، مولا کائنات سے امام حسن اور امام حسین کے متعلق ملتے ہیں. وہ واقعہ بھی سب نے سنا ہوگا کہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان میں خوش خطی کا مقابلہ ہوا اور دونوں نے اپنی جو ہے وہ تحریریں لکھی اور آئے مولا کائنات کے پاس، اور آنے کے بعد کہا کہ بابا جان کے بتائیے ہم دونوں میں سے کس کی خوش خطی زیادہ بہترین ہے. تو مولا کائنات نے جب خوش خطی دیکھی تو دیکھنے کے بعد اب مولا کائنات سمجھ گئے کہ اگر میں کسی ایک کی خوش خطی کو درست کہوں گا یا اچھا کہوں گا، بہترین کہوں گا، تو پھر دوسرے کی خوش خطی کے جس کو میں اچھا نہیں کہوں گا ان کے دل پہ اثر پڑے گا. تو امام نے کہا کہ دونوں بچوں کا دل نہ توڑا جائے. امام نے کہا کہ آپ اپنی مادر گرامی جناب سیدہ کے پاس جائیں، ان سے فیصلہ کروائیں. توجہ کی دے گا. یا پہلے کہا کہ رسول اللہ سے فیصلہ کرائیے، نانا جان کے پاس، آپ ان کے بڑے نانا جان آپ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. تو یہ دونوں بچے آئے رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ اے نانا جان کے بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کی خوش خطی اچھی ہے اور ہمیں بابا جان علی مرتضیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو رسول اللہ بھی سمجھ گئے کہ اصل ماجرا کیا ہے. تو نبی کریم نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ اپنی مادر گرامی کے پاس جائیے، وہ آپ کو اس فیصلے کا حل بتائیں گے کہ کس کی لکھائی، کس کی خوش خطی زیادہ اچھی اور بہترین ہے. جیسے ہی یہ دونوں بچے حسن اور حسین آئے اپنے مادر گرامی کے پاس، تو جناب سیدہ سے کہا کہ ہم بابا جان کے پاس سے ہو کر آئے، ہم نانا جان کے پاس سے ہو کر آئے اور اب آپ کے پاس آئے. تو جناب سیدہ بھی فیصلہ کر سکتی تھی کہ کس کی لکھائی، کس کی خوش خطی اچھی ہے، کس کی خوش خطی کم اچھی ہے بالفرض. لیکن جناب سیدہ نے بھی ٹیکنیک استعمال کی، جو کہ ٹیکنیک ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، ہماری عقل میں داخل ہونے کے لیے یا داخل کرنے کے لیے ہے. جناب سیدہ نے اپنے
گلے سے ہار اتارا کہ جس میں 7 موتی تھے، آپ نے وہ زمین پہ پھینک دیا اور کہا کہ دونوں بچے ان میں سے جو زیادہ ہار کے ٹکڑے، موتیوں کے ٹکڑے اٹھا کے لے کر آئیں گے اسی کی خوشخطی اچھی ہوگی۔ اب حالت یہ ہوئی کہ حسن نے بھی 3 موتی اٹھا لیے ہار کے اور حسین نے بھی 3 موتی اٹھا لیے۔ اب دونوں بچے، اب دیکھیے گا، غور کیجیے گا، دونوں بچے اس ایک موتی کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اٹھانا چاہتے ہیں، تو خداوند متعال کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ علی مرتضیٰ نے فیصلہ نہیں کیا، نبی کریم نے فیصلہ نہیں کیا، جناب سیدہ نے فیصلہ نہیں کیا کہ کس کی خوشخطی اچھی ہے، کس کی خوشخطی کم اچھی ہے۔ تو خداوند متعال نے جبرائیل کو یہ حکم دیا کہ اس سے پہلے کہ یہ دونوں بچے اس ایک ہار کے ٹکڑے کی طرف پہنچے، اپنے پر کے ذریعے سے اس ٹکڑے کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، 2 نیم کر دیجئے۔ 2 ٹکڑے ہوئے، دونوں بچوں نے 4 اٹھا لیا اور بات تمام ہو گئی، دونوں کی خوشخطی برابر ٹھہری۔ اس سے ہمیں سیکھ کیا مل رہی ہے؟ دیکھیے، ہمارے گھر میں اگر بچے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، بالفرض 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں فار ایگزامپل، یا ہمارے گھر پہ اگر 2 لڑکے ہیں اور 1 لڑکی ہے اور سب بچے امتحانات میں پاس ہوئے، سب بچوں نے امتحانات میں کامیابی حاصل کی، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ لڑکوں کو زیادہ فوقیت اور اہمیت دی جاتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اگرچہ کہ تمہارے نمبر کم آئے ہیں، لڑکی کے نمبر پھر بھی زیادہ آئے ہیں، لیکن تم نے بہت اچھا کام کیا، تم پاس ہو گئے اور تم نے ہمارا نام رکھ لیا۔ تو اس میں لڑکی کا کیا قصور ہے تو دونوں برابر، محبت میں، چاہت میں، الفت میں، ٹھیک ہے، اولاد ہونے میں سب برابر ہیں۔ تو جب برابر ہیں تو دونوں کو ٹریٹ بھی برابری کے عنوان سے کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جس کی غلطی ہے، ہم چونکہ انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، اگر ہم کسی چیز میں غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی کی اصلاح بھی کی جاتی ہے، نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی محبت کو ایک ہی کی طرف مائل کر دیں اور دوسرے کو معلق چھوڑ دیں، چاہے اس نے اچھا ہی کام کیوں نہ کیا ہو۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سیکھ مل رہی ہے اور یہ سمجھ مل رہی ہے اور یہ درس مل رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جس طرح سے انہیں ٹریٹ کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہم برابری کی روش کو اختیار کریں۔ ناظرین کرام، امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو جب ہم آگے بڑھاتے ہیں تو بے انتہا واقعات ہیں، بے انتہا معجزات ہیں، بے انتہا آپ کی کرامتیں ہیں، جن پر پھر کسی اور موقع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ایک جملہ جو میں یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو نوجوان دوست بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ امام حسن نے صلح کر لی، ٹھیک ہے، اور امام حسین نے جنگ کر لی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں بھائیوں کے اندر فرق تھا؟ اچھا، ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے، مورخین یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان میں صلح کے معاملے میں اختلاف تھا، یعنی امام حسن نے جب صلح کی تو امام حسین نے اختلاف کیا، جبکہ شیعہ روایات میں ان تمام باتوں کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے روایت بھی تلاوت کی کہ ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، امام حسن اور امام حسین امام ہیں، چاہے صلح کر لیں چاہے جنگ کر لیں، دونوں امام ہیں، دونوں برابر ہیں۔ تو جب دونوں برابر ہیں ناظرین کرام، تو پھر اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا کہ امام حسن نے اچھا، جبکہ دونوں کی تربیت نبی کریم کے سائے میں ہوئی، دونوں کی پرورش جناب سیدہ کے سائے میں ہوئی، دونوں کی پرورش مولا کائنات کے سائے میں ہوئی، امام حسن امام حسین کے ساتھ رہے، امام حسین امام حسن کے ساتھ رہے، تو پھر دونوں کی فکر میں تبدیلی کیسے واقع ہوئی کہ ایک نے صلح کر لی 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت کے بعد، 6 مہینے یا 4.5 مہینے خلافت پر متمکن رہنے کے بعد خلافت کو حاکم شام کے حوالے کر دیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اور جبکہ اسی 40 ہجری کے بعد 20 سال کے بعد 61 ہجری کے اندر امام حسین نے جنگ کر لی، اسی حاکم شام کے بیٹے کے ساتھ، یزید کے ساتھ۔ تو دونوں کے واقعات، دونوں کی ہسٹری اور دونوں کے ایرا، دونوں کے زمانوں کے حالات کا دقت سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جو سوال، جو اشکال ذہن میں وارد ہو رہا ہو، اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے، نہیں ہے کہ صرف ہم ایک طرف کی بات یا تصویر کا ایک رخ دیکھیں، پڑھیں اور اس پہ اشکال یا سوال وارد کریں، نہیں، ہمیں تصویر کے دوسرے رخ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، اور چونکہ مجھے پتا ہے کہ میڈیا پر ہم بات کر رہے ہیں
تو میں صرف اشارے کنائے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. دیکھیے, گانا سننا, سانگس سننا شرعی طور پہ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے گا, ایک شخص اپنے کان میں ہینڈ فری لگا کر گانا سن رہا ہے. یہ امام حسن اور امام حسین کے زمانے کے احوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک شخص اپنے کان میں ہینڈ فری لگا کے گانا سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی غلط ہے. اور ایک شخص اپنی گاڑی کے چاروں شیشے نیچے کر کے فل تیز آواز میں ڈیک یا وہ جو بھی ہوتا ہے سسٹم, اسے آن کر کے تیز آواز میں گانے سن رہے ہیں, سن بھی رہا ہے اور دوسروں کو سنا بھی رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. لیکن ان دونوں میں زیادہ غلط کون سا ہے؟ ان دونوں میں زیادہ غلط وہ ہے کہ جو شخص اپنی گاڑی میں تیز آواز میں, بلند آواز میں سانگس چلا رہا ہے, خود بھی سن رہے ہیں, دوسروں کو بھی سنا رہے ہیں, اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ کام میں انجام دے رہا ہوں یہ بالکل درست ہے. بات پہنچ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ شخص جو کان میں ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہا ہے وہ ذاتاً گناہ کر رہا ہے, وہ جانے اللہ جانے, گناہ ہے یہ بھی, ٹھیک ہے, اور گناہ وہ بھی ہے. لیکن دوسرا شخص جو گناہ کر رہا ہے وہ علل اعلان گناہ کر رہا ہے. اب آئیے ان دونوں مثالوں کو, اسی مثال کو فٹ کیجئے 40 ہجری کے واقعات میں اور 61 ہجری کے واقعات میں. حاکم شام کے زمانے میں جب مولا کائنات کی شہادت سے پہلے جنگ جمل, جنگ صفین اور جنگ نہروان لڑی گئی, تو اس کے سارے واقعات جب تک ناظرین کرام مطالعہ نہیں کریں گے تب تک لطف نہیں آئے گا. اور پھر اس زمانے کی سیرت اور اس زمانے کی اسٹریٹجیز اور پولیٹیکل جو اسٹانسز تھے, جب تک ان سب کو نہیں دیکھا جائے گا تو پھر لطف نہیں آئے گا. مولا کائنات کی شہادت ہوئی اور حاکم شام کی طرف سے جو مولا کائنات کے مقبوضہ علاقوں پر قبضے کیے گئے, حملے کیے گئے, بسر بن ابی ارطاد کے ذریعے سے اور سفیان بن عوف کے ذریعے سے, غامدی کے ذریعے سے, اور یہ جتنے بھی حضرت علی کے زمانے کے اندر حملے ہوئے خوارج کے عنوان سے, تو ان تمام حملوں کے بعد مولا کائنات کی شہادت ہوئی. اور آپ کے ساتھ جو آپ کے اصحاب موجود تھے, مولا کائنات کے ساتھ جو آپ کے ساتھ اصحاب موجود تھے, ان کی تعداد تھی کم. انہی کم اصحاب کی موجودگی میں مولا کائنات کی شہادت ہوئی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کے ذریعے. جب مولا کی شہادت ہوئی تو بہت سے افراد نے جو مولا کائنات کے ساتھ تھے, انہی افراد نے امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور یہی کم افراد سے جب امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کا جو یہ فیصلہ تھا کہ حاکم شام کے ساتھ جنگ صفین کے اندر دوبارہ سے جنگ لڑی جائے تاکہ انہیں حکومت اسلامی کے پرچم تلے لایا جائے اور انہیں بھی اطاعت خلیفہ وقت کے زمرے میں لایا جائے, تو اس موقع پر بھی مولا کے اصحاب, جس طرح مولا کائنات کے اصحاب کی تعداد کم تھی, امام حسن کے اصحاب کی تعداد بھی کم تھی. اور وہاں سے شام کی طرف سے پریشر آ رہا تھا کیونکہ مصر بھی شام کی حکومت کے کنٹرول میں تھا, اسی طرح سے اور دیگر علاقے بھی جو ہے وہ کنٹرول میں آتے جا رہے تھے. امام کے اصحاب کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی, تو امام علیہ السلام نے صلح کی. یہ تو حاکم شام کے زمانے کے حالات تھے, اب 20 سال کے بعد چلیے امام حسین کے حالات کے اندر, یزید کے حالات میں. حاکم شام کے حالات میں اور یزید کے حالات میں بہت فرق ہے. حاکم شام تمام کے تمام احکامات کو اسلام کا لبادہ اڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اگر ہمارے ناظرین تاریخ کا دقت سے مطالعہ کریں تو انہیں نظر آئے گا, انہیں سمجھ میں آئے گا کہ حاکم شام کس طرح سے, کن پلاننگز کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو مال دے کر, پیسہ دے کر اپنی طرف راغب کیا. یہ تو تاریخ میں ثبت ہے, محفوظ ہے. لیکن اس کے برعکس حاکم شام کا بیٹا یزید لعین کا کیا طریقہ کار تھا؟ وہ تو منبر پہ بیٹھ کے یہ جملہ کہا کرتا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل, یعنی کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, کوئی نبی کریم خداوند متعال کی طرف سے نہیں آئے. یہ تو بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے خلافت کا, امامت کا, رسالت کا اور وحی کا. توجہ کیجیے گا, وہی مثال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, ایک شخص جو کان لگا کے ہینڈ فری سن رہا ہے وہ بھی غلط ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص جو سرے عام کھلے عام اپنے گناہ کی تشہیر کر رہا ہے, اسے مستشہر کر رہا ہے, لوگوں تک پھیلا رہا ہے, پہنچا رہا ہے, تو یہ تو اور غلط ہے. لیکن یہی کام یزید منبر پہ کیا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ یہ جتنے بھی کام انجام دیے جا رہے ہیں, میں جو شراب پی رہا ہوں, یہ سب جائز ہے.
بندروں کا ناچ دیکھنا، سلک کے کپڑے پہنا کے ان کا ناچ دیکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں تاریخی کتابوں میں مرقوم ہیں۔ تو ناظرین کرام، حاکم شام کے زمانے کے حالات مختلف تھے اور یزید کے زمانے کے حالات مختلف تھے، امام حسن مجتبیٰ کے زمانے کے حالات مختلف تھے، امام حسین علیہ السلام کے حالات زمانے کے مختلف تھے۔ اگر آخری جملہ اور بات تمام، اگر امام حسین امام حسن کے زمانے میں ہوتے تو صلح کرتے، اگر امام حسن امام حسین کے زمانے میں ہوتے جنگ کرتے۔ اسی بات کو اگر ہم تسلی کے ساتھ، تشفی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھیں اور دونوں اماموں کے حالات اور ان کے زمانے میں پیش آنے والے واقعات کا دقت سے مطالعہ کریں تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ دونوں امام برحق تھے اور دونوں اماموں نے اپنی زندگی میں جو اسٹینسز لیے، جو اقدامات اٹھائے، وہ تمام اقدامات سنت نبوی کے عین مطابق تھے۔ ہم اسی موقع پر اس مختصر نشست کو یہیں ختم کرتے ہیں اور خدا بند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔